بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان میں مقابلہ نہیں ہے. حسین اور نماز میں کیا مقابلہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. معزز سامعین، رسول پاک کی زندگی کا وہ واقعہ جو آپ نے کئی بار سنا ہے کہ جب رسول پاک نماز میں تھے تو نواس رسول جو پشت پہ سوار ہو گیا تو وہی نازل آ گئی، وہی نازل ہوئی کہ اے رسول تم نے سر نہیں اٹھانا، نماز کو لمبا کر دو جب تک یہ شہزادہ خود نہ اترے. کتنا لمبا کیا نماز کو؟ بہت دیر تک ذکر کرتے رہے. کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کیا لوگوں یہ میرا نواسا ہے، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ میری نماز ہے، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کے بغیر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. چاہتے تو نواز چھوٹا سن تھا اتار دیتے تھے، لیکن نہیں اتارا، دکھانے کے لیے کہ میں نہ نماز چھوڑ سکتا ہوں نہ اس نواسے کو چھوڑ سکتا ہوں. اے میرے ماننے والوں، ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا. اگر ان میں سے ایک بھی چلی گئی تو کوئی فائدہ نہیں. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. خدا رہا مقصد حسین اور مقصد رسول کو ہمیں سمجھنا چاہیے. وقتی طور پر ایسی گفتگو خشک ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن سب کو جواب دہ ہونا ہے. جو مجھے پتا ہے آپ تک نہ پہنچاؤں تو میرے گریبان کو بھی پکڑا جائے گا. ہر انسان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. درجات علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر انسان کو دوسرے انسان کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے. یہ واجبات میں سے ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، تم کرتے رہو، کہتے رہو. جس طرح کا طریقہ ہے اولاد سے بات کرنے کا طریقہ اور ہے، دوستوں سے بات کرنے کا تبلیغ کا طریقہ اور ہے. جو طریقہ ہے اس کو تم کرتے رہو. اس میں مشکلات بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، لیکن وہ سنتے رہو. اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی. اپنے آپ کو ہمیں دین میں ڈالنا چاہیے اور احکامات دینیہ کو اپنی زندگی پر مسلط کرنا چاہیے. ہمیں قید کرنا چاہیے کہ ہم دین کے پابند ہیں. اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کریں، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، کہ آنے والے وقت میں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیک اولاد فرمان ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک اولاد اچھے کام کرتی رہے گی، والدین کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا. اور بری تربیت اگر اولاد کی خدا نخواستہ ہو گئی ہم سے، تو یقیناً جب تک وہ زندہ رہے گی اس کے ذمہ دار اس کے والدین ٹھہریں گے. یقینی بات ہے. اگر ہم غور کریں محمد والے محمد کی زندگی پر، انہوں نے ایسے عمل کر کے ہمیں دکھائے ہیں کہ ہمارے مومنین، ہمارے ماننے والے شیعہ ان پر عمل کریں اور خود سرخرو ہو جائیں. تو ہمیں ایسا بن کر قیامت کے دن معصوموں کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو شرم آ جائے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور وہ شرم سے منہ کو پیچھے کر لیں. لیکن ایسا بن کر جائیں کہ وہ خوش ہو کر ہمیں سینے سے لگائیں اور فخر سے دوسروں کو کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے. تو جتنا ہو سکے آپ کا ہر فعل، کام کرنا، سونا، جاگنا، چلنا، دیکھنا عبادت بن جائے گا اگر ہم فرمان محمد والے محمد کے مطابق کریں گے. تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم واجبات ادا کریں. کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں؟ جب ہم کام پہ جاتے ہیں، جتنی دیر تک ہمیں کاپو نہیں کہتا ہم نہیں جاتے. وہ کہتا ہے 6 بجے آنا ہے، ٹھیک ہے 6 بجے آؤں گا.
8 بجے شروع کرنا ہے 8 بجے. خالق اکبر صرف اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ تو میرے پاس 17 رکعت کے لیے آ جا. سنتیں ہم اگر ادا کریں گے تو وہ اضافی ثواب ملے گا، لیکن پرسش نہیں ہوگی، لیکن واجبات کی پرسش ہوگی ہم سے. چند منٹ آپ مصلی پہ دے دیں خلوص نیت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کا حق رکھتا ہی نہیں. رسول پاک کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اول ما سئلت بہ الناس الصلاۃ، کہ محشر کے دن جب سوالات ہوں گے تو انسانوں سے پہلا سوال جس چیز کا ہوگا وہ اس کی نماز ہے. بہ الناس الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو قبل ما سواہا، نماز کے سوا سب اعمال قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ، اگر نماز رد کر دی گئی تو رُدَّ مَا سِوَاهَا، اس نماز کے علاوہ سب اعمال رد کر دیے جائیں گے. یہ میں نے حدیث نقل کی ہے. اب رسول پاک کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی تمہارے سامنے میری حدیث کہہ کر بات کو بیان کرے تو اس کو قرآن کے مطابق پرکھو. اگر وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو وہ میں محمد کا قول ہے، اگر وہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تو اسے دیوار پر پھینک مارو، وہ میرا قول نہیں. تو جہاں تک میرا علم ہے نماز کے بارے میں کم و بیش 73 دفعہ ذکر آیا خصوصی نماز کے لیے. اتنا اہم فریضہ ہے جس کو آج مسلمان بھولے بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہم جو محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، میرا خطاب سب مسلمانوں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں. اسی لیے تو جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے خلق کیا نا. ایک رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب ہمارا چناؤ ہے کہ ہم کس رستے کو چنتے ہیں. اس عقل و شعور جیسی بہترین نعمت کے ساتھ پھر اس نے ایسی ہستیاں دیں، ان کے مقابلے میں ایسی ہستیاں بھی دیں کہ ان دونوں کو دیکھ لو جن پر تمہارا عقل و شعور سمجھ لے کہ یہ بالکل طاہر و پاک ہیں. ان کے رستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے کہ ایسے بھی امام ہیں جو سو ہیں یعنی برے ہیں، ان کو بھی امام کہا گیا ہے. یعنی جس کی تم تائید کرتے ہو وہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے اب تم پر یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم کس کی تائید میں چل رہے ہو. برے کی تائید میں یعنی جو گمراہ ہے اس کی تائید میں چل رہے ہو، یا جو ہدایت یافتہ ہے اس کی تائید میں چل رہے ہو. تو معزز سامعین، میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں دینی کتب رکھیں، ان کا مطالعہ کریں. اگر آپ ایک دن میں ایک فرمان بھی پڑھ لیں اور آپ کے دل میں اتر جائے تو یقیناً زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. اللہ کرے ہم صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور ہم اپنے دوستوں کو جن باتوں سے محمد و آل محمد نے روکا ہے ان کی تبلیغ کریں، محمد و آل محمد کے فرامین سنا